آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اس آیت سے 3 آیتیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہر پیغمبر کے دشمن تھے، تو آپ کے بھی دشمن ہوں گے۔ اب 35 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی تعیین فرماتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کا انجام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے کہ یہ آپ کے دشمن اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا طاقتور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، یا نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا اس طرح قوم عاد و سمود، ان کو ہم نے کیسے تباہ کیا جب وہ اپنے پیغمبر کے مقابلے میں آئے۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ کے مخالفین کو دھمکی ہے کہ تم بھی اس طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین قوم نوح، عاد، سمود، قوم شعیب، یہ جس طرح تباہ ہو گئے تھے۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ حالانکہ قوم نوح کا تذکرہ اس کے بعد کر رہے ہیں، قوم نوح لما، اور نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے تباہ ہونے والی قوم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے واقعہ کو اس لیے ذکر فرماتے ہیں پہلے کہ وہ ذرا قریب تھا اور زیادہ مشہور تھا، زمانے کے اعتبار سے بھی ذرا قریب تھا اور مشرکین میں مشہور تھا، اور ان کا دشمن بھی بڑا سرکش تھا قوم نوح کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اس میں قسم محذوف ہے، قسم سے، لام تاکید، قد حرف تحقیق، اور قسم جواب قسم، قسم کہا کر اللہ فرماتے ہیں یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، تورات۔ وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی تختوں میں، قرآن کی طرح نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ اعراف میں اس کا بیان ہے وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر سے پھر مدین گئے تھے، مدین کی زبان بھی کچھ اور تھی، اور فرعون کی مصر کی جو زبان تھی، ہارون علیہ السلام وہی تھے، اور پھر مددگار بھی گھر کا آدمی ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کہتے موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی۔ نبوت بہت بڑا منصب ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی
مددگار بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں سے زیادہ بہتر تھا۔ انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو کنویں میں پھینکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی پیغمبر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے ان دونوں سے کہا کہ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے، جھٹلا رہے ہیں، یعنی وہ جھٹلائیں گے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے انہوں نے دعوت دی تھی، وہ بھی انہوں نے جھٹلائی تھی، ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ چلے گئے، دعوت دی، اور فرعون نے جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد قوم نوح، قوم نوح کو یاد کرو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا تھا۔ پانی میں کیوں غرق کیا تھا؟ فرعون نے پانی پر فخر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے تقریر کی تو اس میں فرعون نے یہ کہا تھا لوگوں سے، ایک جلسہ کیا فرعون نے اور لوگوں سے کہا الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو موسیٰ کی میرے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، مصر کے بادشاہی میرے پاس ہے، اور یہ دیکھو یہ نہر ہے، یہ میرے تصرف میں یہ پانی بہہ رہا ہے۔ پانی پر فخر کیا، اس پانی کے اندر اللہ نے غرق کیا اس کو۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، انسان دنیا میں جس چیز پر فخر کرتا ہے اسی میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ انسان کو کسی چیز پر عہدہ ہے، منصب ہے، مال و دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، انسان اس پر فخر نہ کرے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فخر کرے گا تو اسی میں اس کی ذلت آئے گی۔ قوم نوح کو بھی اللہ نے عمومی طور پر وہ پانی کے اندر تباہ کیا، اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا، ہم نے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنایا۔ 950 برس نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، شرک کے اندر مبتلا تھی، اور 5 اپنی بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو پوجنے لگے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ظالموں کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے، مشرکین کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم نوح نے تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کذبوا الرسل، پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس تو ایک پیغمبر آیا تھا۔ بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں علماء مفسرین کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک پیغام لے کر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تائید ہوتی ہے اس میں، لہٰذا ایک پیغمبر کو جھٹلانا یہ سب کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ اچھی طرح یہ بات واضح کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو یہود نصارہ ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا
اور پھر ہمارے آخری پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کر لی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، نسوارا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ اس لیے کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو اللہ نے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہا بنی اسرائیل میں تمہاری طرف پیغمبر ہوں تمہاری طرف، اور میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر رہا ہوں جو تمہاری کتاب ہے۔ بعض احکامات اس کے برقرار تھے، کچھ اس میں تبدیلی ہوئی تھی، اور میں ایک ایسے پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں کہ وہ میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہے۔ تعیین کر کے بتا دیا، تعیین کر کے نام تک بتا دیا، اس کا نام احمد ہے۔ اب اگر عیسائی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو جھٹلا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اچھا، ان کا نام ہے نسوارا۔ ابھی انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو یہ مسیحیین بولتے ہیں، مسیح، یہ مسیحیین نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اور اسلاف کی تمام کتابوں میں ان کا نام ہے نسوارا، لیکن انہوں نے جب مسلمان ممالک پر قبضہ کیا، ان کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو مسیحی کہلانا شروع کیا۔ مسیحی جیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، تو یہ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان سے بالکل بری ہے، کیونکہ یہ مسیح علیہ السلام کو تب مانیں گے جب یہ اس کی بشارت آخری پیغمبر کو مان لیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام جو آخری پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ اپنے پیغمبروں کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور مسلمان چونکہ آخری پیغمبر کو مانتے ہیں، اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ہر پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں، کسی بھی پیغمبر کی توہین نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو مانتے تو یہ ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے پیغمبر کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دیا کہ ایک پیغمبر کی تکذیب، اس کو جھٹلانا، یہ تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وعادن و سمود، اور ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، سمودیوں کو ہلاک کیا، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، و اصحاب الرس، اور کوے والے شعیب علیہ السلام کی قوم، وقرون بین ذالک کثیرا، اور اس کے درمیان بہت ساری امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، ہر ایک کو سمجھایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم ہلاک ہوئی تھی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کا حوالہ دیا، دیکھو مانو قوم نوح کی طرح تباہ ہو جاؤ گے، وہ تباہ ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور اللہ فرماتے ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سمجھاتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، نبی کو بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو وعدہ اللہ نے لیا ہے عالم ارواح میں اسی پر پکڑتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر آدمی کی فطرت میں بھی اللہ نے حق پہچاننا رکھا ہے، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا،
اللہ نے نبی بھیجا اور سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مانا۔ اب قوم لوط کی تباہی اللہ ذکر کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ کفار مکہ گزرتے ہیں اس بستی پر جس پر بری بارش برسائی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ شام آتے جاتے اس بستی کو یہ دیکھ رہے کہ وہ بستی تباہ ہو گئی اور وہاں کڑوا سمندر ہے، ان کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا تھا یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے ہیں۔ قوم لوط کیوں تباہ ہو گئی تھی؟ وہ ایسا فعل کرنے لگی تھی کہ جو فطرت کی بھی خلاف ہے، انسانیت کے خلاف تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی سزا دی کہ کسی قوم کو اس طرح کی سزا نہیں دی گئی کہ بستی کو اوپر اٹھایا اور اوپر سے الٹ دیا۔ اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سزا خاص طور پر ذکر نہیں کی گئی، اور اس کے مختلف سزائیں ذکر کی گئی کہ حاکم جس طرح ان کو سزا دے، یا ان کو پہاڑ سے گرا دے، یا ان کو آگ میں جلا دے۔ صحابہ اکرام نے، ائمہ مجتہدین نے مختلف سزائیں ذکر کی، اور ابھی یہ بیماری اب کافر ملکوں کے اندر بھی پھیل رہی ہے، کچھ مسلمان بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ تب یہ تو کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، اتنا مالدار نہیں ہے، اتنا مشہور نہیں ہے، جو ان کے زمانے ذہن میں اس زمانے کے اعتبار سے جو بڑے ہونے کا تصور تھا۔ اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، بے شک قریب تھا کہ یہ ہمارے آلہہ سے یہ ہمیں دور ہٹاتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے۔ یہ تو ہمیں منع کر رہے، لات منات عزا کی نہیں کرو اور شرک نہیں کرو، ان کو مت پوجو۔ یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہٹا لیتا، لیکن ہم مضبوط رہے۔ کاش کہ مضبوط نہ رہتے، مضبوط رہے تو تباہ ہو گئے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہتے یہ تو پیغمبر کو کہہ رہے کہ ہمیں گمراہ کرتا، کہتے عن قریب یہ جان لیں گے جب عذاب نظر آئے گا کہ کون زیادہ گمراہ تھا راستے کے اعتبار سے، گمراہ کون تھا۔ اب اللہ پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے ہیں ان کے علاج کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خواہش کو خدا بنا رکھا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، بتائیے پیغمبر، جس شخص نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہو تو کیا آپ اس کی ذمہ دار ہیں؟ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کی طرح خواہش کی بات مانتے ہیں۔ جس کی انسان اطاعت کرے ہر چیز میں وہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ ان کا خدا ان کی خواہش ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جانور تو پھر بھی اچھا ہے، بل ہم اضل سبیلا، یہ زیادہ جاہل ہے جانور سے، کیونکہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا ہے وہی کر رہے، اس کو مالک جس طرف چلاتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے۔ تو یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اپنے مالک کے خلاف چلتے ہیں اور اپنا مقصد نہیں پہچانتے ہیں۔ تو کافر اور جانور یہ بالکل برابر ہے۔ جو اللہ سے دور ہے، اللہ کے دین سے دور ہے، وہ جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔